اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7 کلاس کے طالب علم، توجہ فرمائیں۔ آپ کا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور چیپٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جمال، دنیا کا تمام حسن ایک طرف اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایک طرف۔ ہمارے نبی تو اللہ تعالیٰ کی وہ نبی جن کے بارے میں ازل سے اب تک لوگ ان کی تعریف کرتے آ رہے ہیں اور پیشن گوئی کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہمارے نبی کا نام عرش پہ لکھ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اور آپ کے حسن و جمال کی تعریف آپ سے کئی ہزار سال پہلے آنے والے انبیاء کرام نے بھی آپ کی تعریف کو بہت انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے اپنے وقت میں پیش کیا۔ جب آپ دنیا میں آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے آپ کے آنے کی، آپ کے آمد کی خوشخبری ہر قوم کو ہر نبی 1,24,000 جو نبی ہے ہر نبی دیتا آ رہا ہے۔ بچے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رسول اکرم سے سورہ یوسف کی تفسیر اور تشریح سمجھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام میں نازل جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسین اور جمیل پیدا کیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ حسین، ان کے بارے میں دیکھیں کیا ہے کہ حضرت یوسف اس قدر حسین اور جمیل تھے کہ انہیں دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اگر وہ میرے محبوب کا حسن و جمال دیکھتی نہیں، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت عائشہ کے شوہر تھے، دیکھتی تو انگلیوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین اور جمیل بنایا تھا کہ کوئی چیز، چاہے بندہ بشر ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہو، رسول ہو، کوئی بھی آپ کے حسن کی تعریف کو لفظوں میں بیان کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اب خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے حسن و جمال میں یکتا تھے، اور ہر چرند پرند آپ کی شیدائی تھی، اور آپ کے عاشق تھے، اور آپ کے اشاروں پر چلتے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ جبکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئے تھے، وہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے؟ دیکھیں ذرا، میرا دوست نورانی ہے، ہزاروں میں سردار ہے، اس کا چہرہ ہیرے کی طرح چمکدار ہے، اس کی زلفیں سیاہ ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے پانی کے کنڈل پر 2 کبوتر ہوں، دودھ میں دھلی ہوئی، نگینے کی مانند چہرے پر جڑی ہوئی، اس کے ہونٹ پھول کی پنکھڑیاں ہیں جن سے خوشبو مہکتی ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے کہ سونے میں ڈھلے ہوئے ہوں، سونے میں ڈھلے ہوئے ہوں، اس کا چہرہ مہتاب کی مانند ہے، اس کا گلا صنوبر کی طرح شیریں ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تعریف کیا گیا وہ میرا دوست، میرا محبوب ہے۔ دیکھیے ذرا، آپ سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں آنے والے بھی آپ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کے حسن کو کن لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے بچپن حضور کے گھر پر گزارا، کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کسی اطلس کو حضور کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا، کوئی مشک کوئی عطر حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں سونگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو کس طرح پیدا کیا اور کتنی خوبیوں کا مالک بنایا، اور کس خمیر سے کس سے آپ کا خمیر گوندا، خوشبوؤں سے، عطر سے، یعنی کہ جس صندل سے جس کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کرتے، ہمارے کو وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں اور اس کی گہرائی میں جا سکیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول اکرم کی زیارت کی، اس وقت آپ سرخ دھاری والا کرتا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی آپ کے چہرے کو اور کبھی 14ویں کی چاند کو دیکھتا تھا، میں کبھی آپ کے چہرے کو اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا۔ بالآخر مجھے کہنا پڑا کہ آپ کا چہرہ
چہرے مبارک چودھری کے چاند سے کہیں زیادہ روشن اور حسین ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت گھر میں کپڑا سی رہی تھی. چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی گر پڑی. تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لائے. آپ کے چہرے مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں جس سے سارا گھر روشن ہو گیا اور مجھے اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. کیا بات ہے, کیا کہنے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی شے نہیں دیکھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے چہرے اقدس پر سورج چمک رہا ہو. دیکھیے کن کن الفاظ میں آپ کے صحابہ کرام نے, انبیاء کرام نے آپ کے حسن کو بیان کیا ہے. یعنی کہ دنیا کی ہر شے جس میں خوبصورتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تشبیہ دے کے آپ کے حسن کو بیان کیا کہ وہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے آگے. جن کو ہم بے انتہا حسین و جمیل سمجھتے ہیں, بہت خوبصورت سمجھتے ہیں, بہت روشن و چمکدار سمجھتے ہیں, وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میں بیمار ہو گیا. آپ کو علم ہوا تو تشریف لائے اور پہلے اپنے دست مبارک میرے سر پر رکھا اور اپنی سینے اور پیٹ پر پھیرا. آج تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نبی, ہمارے نبی کتنی خوبیوں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں انہیں دی تھیں کہ ہم بیان کرتے جائیں, سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے, ہمارے الفاظ ختم ہو جائے, نہ تو ہم تحریر کر سکتے ہیں اور نہ ہم بیان کر سکتے ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے چند بال تھے. انہوں نے وہ بال چاندی کے ڈبے میں حفاظت سے رکھے ہوئے تھے. آپ کے وصال کے بعد مدینے میں جو کوئی نظر بد سے یا کسی دوسری وجہ سے بیمار ہوتا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈبیا کو پانی میں رکھتی اور وہ پانی مریض کو پلا دیتی اور اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض شفیاب ہو جاتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی زمین پر گر گئی. دوران جنگ ٹوپی لینے کے لیے آپ گھوڑے سے اتر پڑے. لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا. آپ جیسے تجربہ کار جنرل سے ایسی غلطی کی امید نہیں تھی. وہ بولے یہ ٹوپی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ اس میں حضور کے مبارک بال سلے ہوئے ہیں. انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے فضل و نصرت سے نوازتا ہے. کتنی عقیدت تھی آپ کے صحابہ کرام میں, آپ کے قریب رہنے والوں میں, تابع تابعین میں, جو آپ کے صحابہ کرام کے قریب تھے ان میں بھی اتنی محبت تھی کہ آپ کے ہر چیز کو, آپ کی ہر ادا کو وہ اپنے خوابوں میں, اپنے خیال میں, اپنے دماغ میں محفوظ کرنا چاہتے تھے. آپ کی ہر چیز کو وہ اپنے لیے فتح و کامیابی کا باعث سمجھتے تھے. کیا ہمارے خیالات بھی آج بھی ویسی ہیں؟ کیا ہم بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ہم ویسے مسلمان, ہمیں بھی ہمارے خیالات, ہمارا یقین بھی اتنے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لمبے سے لمبا آدمی آپ کے سامنے پس لگتا تھا. آپ سوتے میں بھی جاگتے رہتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا, عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے. آپ کے جسم بار پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہ دیکھا. ایسا لگتا تھا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے. ہم لوگ آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے. آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور چلنے میں نہایت محنت کرتے تھے, لیکن آپ نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلتے رہتے. اللہ کے نبی تھے. اب ہمارے میں تو وہ خوبیاں نہ سکتی, چلے ہم صحابہ کرام میں بھی وہ خوبیاں نہ سکتی جو نبی کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے, لیکن صحابہ کرام اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک آبدار, روشن اور چمکدار تھے. مسکراہٹ کے وقت ایسا معلوم ہوتا جیسے اولوں کی لڑی سے نقاب ہٹ گیا ہو. گفتگو فرماتے تو لگتا دانتوں سے ستاروں کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں.
دہان مبارک سے ہمیشہ ایک بات دل آویز خوشبو پھوٹتی۔ سمیرہ بنت مسعود بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن میں اپنی بہنوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ سوکھا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک ٹکڑا تھوڑا سا چبا کر ہمیں کھلایا۔ بس اس دن سے کبھی ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئی۔ کیا بات ہے! ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے آپ کی وصال کے بعد آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد مدت گزر گئی، کھانا بھی کھاتی ہوں تو اور وضو بھی کرتی ہوں، مگر میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو نہیں جاتی۔ حضرت ابو زید انصاری بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے میرے سر اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی اے اللہ اس کو حسن و جمال عطا فرما۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کیا اس دعا کو قبول میں کیا ہوا؟ حضرت ابو زید انصاری 100 سال تک زندہ رہے۔ ان کا ایک بھار بھی سفید نہ ہوا، نہ چہرے پر کوئی شکن آئی، بالکل نوجوانوں کی طرح صاف اور روشن چہرہ۔ دیکھا ہمارے نبی کتنی خوبیوں کے مالک ہیں۔ ہمارے نبی کے ہر انداز میں ایک نئی جھلک تھی، ایک نئی جادو تھا، ایک نئی خوشبو تھی، ایک نیا انداز تھا کہ اور جس سے ہمارے صحابہ کرام اس کو فیضیاب ہوتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان کے دوست نے، ام المومنین نے، ان تمام لوگوں نے کس طرح اپنے اپنے انداز میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف کی اور اس کو اپنے اپنے انداز میں لفظوں کے پیراہن دے کر بیان کیا۔ تو ہمارے نبی کی تو نہ کوئی مثال ہے، ہمارے نبی تو بے مثال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا اور ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارا فخر نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جن کی تعریف میں زمین و آسمان کم پڑ جائیں، جن کی تعریف لکھنے میں سمندروں کے پانی کم پڑ جائے، اور جن کی تعریف میں ہمیں وقت ختم ہو جائے لیکن ان کی تعریف بیان نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت امت محمدی اپنے فرض کی ادائیگی میں جو ہمارا فرض ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارے نبی کا درس ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آگے چیپٹر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔